بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد وفی مثل مجرى هؤلاء اذا وازنت بین الاقران کابن عون وأیوب السختیانی مع عوف بن ابی جمیلۃ واشعث الحمرانی وهما صاحبا الحسن وابن سیرین كما أن ابن عون وأيوب صاحباهما إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل وإن كان عوف وعشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ روات کی آپ نے جو درجہ بندی فرمائی ہے، درجہ اول کے روات اور دوم کے روات کی، ان کی ایک مثال آپ نے پیش کر دی کہ کون درجہ اول کے روات میں شامل ہے، ان کے اندر کیا اوصاف ہونے چاہیے، اور کون درجہ دوم کے روات میں شامل ہے، ان کے کیا اوصاف ہیں. ثقہ روات کی یہی درجہ بندی کی ایک اور مثال بھی آپ پیش کر رہے ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو کبار تابعین میں سے ہے اور طبقہ ثالثہ کے بڑے ہی ماہر روات میں ان کا شمار ہوتا ہے، جن کی وفات تقریباً 90 سال کی عمر میں سن ہجری 110 میں ہوئی ہے، اور انہی کے ہم عصر ہے حضرت امام محمد بن سیرین بصری رحمۃ اللہ علیہ، جو امام تعبیر الرؤیا کے نام سے، خواب کی تعبیر بتانے کے ماہر کے نام سے وہ مشہور ہیں، جن کی وفات 110 ہجری میں ہوئی ہے. یہ بھی طبقہ ثالثہ کے جلیل القدر محدث ہیں. ان دونوں بزرگوں کے 4 شاگرد ہیں. 4 شاگرد. نمبر 1 حضرت عبداللہ بن عون بن ارطبان بصری رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 150 ہجری، جو ثقہ بھی ہے، ثبت بھی ہے. دوسرے ہیں امام ایوب ابن ابی تبیمہ سختیانی بصری، ایوب سختیانی کے نام سے مشہور، یہ بھی ثقہ بھی ہے، ثبت بھی ہے اور حجت بھی ہے. سن ہجری 131 میں ان کا انتقال ہوا ہے. تیسرے شاگرد ہے عوف بن ابو جمیلہ عبدی بصری، سن ہجری 146 میں انتقال ہوا ہے، ثقہ ہے، مگر یہ کہ ان پر شیعیت کا الزام لگا ہے. عوف بن ابو جمیلہ بصری عبدی. اور چوتھے شاگرد ہیں ان دونوں حضرات کے کبار تابعین کے اشعث بن عبد الملک حمرانی بصری، یہ بھی ثقہ بھی ہے اور فقیہ بھی ہے. اگر آپ ان چاروں شاگردوں کا باہم موازنہ کریں گے، مقابلہ کریں گے، تو کامل فضیلت میں، عدالت میں اور روایت کے نقل کی صحت میں پہلے دونوں میں، یعنی عبداللہ بن عون بن ارطبان میں، ایوب سختیانی میں، اور بعد کے جو 2 لوگ ہیں عوف بن ابو جمیلہ اور اشعث حمرانی، ان دونوں کے درمیان میں مقام و مرتبے میں فرق پاؤں گے کہ پہلے 2 لوگوں کا مرتبہ بڑا ہوا ہے اور دوسرے 2 لوگوں کا مرتبہ پہلے 2 لوگوں سے کم ہے. اگرچہ عوف اور اشعث بھی محدثین کے نزدیک ثقہ ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عون بن ارطبان اور ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ درجہ اول کے روات میں شامل ہیں، اور عوف بن ابی جمیلہ اور اشعث حمرانی رحمہ اللہ درجہ دوم کے روات میں شامل ہیں. دونوں کے درمیان میں یہ فرق ہے. دیکھیں کیا فرما رہے، وفی مثل مجرا، اسی طرز پر جب آپ ہم عصروں کے درمیان میں مقابلہ کریں گے، موازنہ کریں گے، مثلا ابن عون اور ایوب سختیانی کا اگر آپ مقابلہ کریں گے، موازنہ کریں گے،
عوف بن ابی جمیلہ اور اشعث حمرانی کے ساتھ، وہما واو حالیہ ہے، اگرچہ یہ دونوں بھی حسن بصری اور ابن سیرین رحمہم اللہ کے شاگرد ہیں، تلامذہ ہیں، جس طرح کے ابن عون اور ایوب سختیانی بھی شاگرد ہیں، الا ان البون بینہما، مگر ان میں اور ان میں، یعنی پہلے دو میں اور بعد کے دو میں، کمال فضیلت میں اور روایت کی صحت میں بڑا فرق ہے۔ اگرچہ عوف اور اشعث بھی محدثین کے نزدیک صدق و امانت سے ہٹائے ہوئے نہیں ہیں، وہ بھی ثقہ ہیں، ثبت ہیں، مگر مقام و رتبے کی صورتحال محدثین کے نزدیک وہی ہے جو ہم نے بیان کی، یعنی عبداللہ بن عون بن ارطبان اور ایوب سختیانی پہلے درجے کے روات میں ہیں، اور عوف بن ابو جمیلہ اور اشعث حمرانی دوسرے درجے کے روات میں شامل ہیں۔ آگے عبارت دیکھیں، وَإِنَّمَا مَثَّلْنَا هَؤُلَاءِ فِي التَّسْمِيَةِ لِيَكُونَ تَمْثِيلَهُمْ سِمَةً يَصْدُرُ عَنْ فَهْمِهَا مَنْ غَبِيَ عَلَيْهِ طَرِيقُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَرْتِيبِ أَهْلِهِ فِيهِ فَلَا يُقَصَّرُ بِالرَّجُلِ الْعَالِي الْقَدْرِ عَنْ دَرَجَتِهِ وَلَا يُرْفَعُ مُتَّسِعُ الْقَدْرِ فِي الْعِلْمِ فَوْقَ مَنْزِلَتِهِ وَيُعْطَى كُلُّ ذِي حَقٍّ فِيهِ حَقَّهُ وَيُنَزَّلُ مَنْزِلَتَهُ۔ وقد ذکر عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا وبالسند المتصل منا إلى ام المؤمنین عائشة رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ننزل الناس منازلهم مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى ذكره وفوق كل ذي علم عليم، فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ عبارتوں میں فرما رہے کہ اوپر ثقہ راویوں کی جو درجہ بندی سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں دی ہیں تاکہ ایک بے خبر آدمی بھی سمجھ لے کہ محدثین کرام روات حدیث کی درجہ بندی کس طریقے سے کرتے ہیں، تاکہ وہ بلند مرتبہ راوی کو نیچے نہ گرا دے اور کم رتبے والے راوی کو اوپر نہ اٹھا دے، بلکہ جس کا جو مقام ہے وہ اس کو دے دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے مراتب میں اتاریں، یعنی لوگوں کے ساتھ حسب رتبہ معاملہ کریں، ان کے اسٹیٹس کے اعتبار سے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو یہ حدیث مبارک ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جسے اپنے مقدمے میں تعلیقاً ذکر فرمایا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو جو ہے تعلیقاً ذکر فرمایا ہے۔ سنن ابو داود میں کتاب الادب باب تنزل الناس منازلهم میں اس کی یہ سند منقول ہے۔ حدثنا امام ابو داود فرماتے ہیں حدثنا یحیی بن اسماعیل وابن ابی خلف ان یحیی بن یمان اخبرهم عن سفیان عن حبیب بن ابی ثابت عن میمون من ابی شبیب ان عائشة رضی اللہ تعالی عنہ مر بها سائل فاعطته کسرة ومر بها رجل عليه ثياب وهيئته فأقعدته فأكل فقيل لها في ذلك فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل الناس منازلهم۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث حسن کا حکم لکھا ہے اس پر۔ قال ابو داود میمون لم يدرك عائشہ، گویا کہ امام ابو داود اس حدیث مبارک کو منقطع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ منقطع کہتے ہیں۔ امکان لقاء ہے تو اس اعتبار سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں پر یہ حدیث مبارک منقطع نہیں ہے بلکہ صحیح ثابت ہے۔ آگے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مقدمے میں ہی ذکر کریں گے کہ ان کے یہاں پر امکان لقاء کافی ہے، راوی اور مروی عنہ کا زمانہ اگر ایک ہو
اور دونوں کی ملاقات ممکن ہو تو اتنا کافی ہے اس حدیث کے نقل کرنے کے لیے، راوی کے لیے، مروی عنہ سے نقل کرنے کے لیے اتنا کافی ہے۔ تو یہ ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے، ہر جاننے والے پر بڑا جاننے والا ہے، فوق کل ذی علم علیم، یعنی درجات کا یہ تفاوت علم و فضل میں بھی ہے۔ اسی وجہ سے محدثین کرام نے حاملین حدیث کے درجات مقرر فرمائے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی مستقل ایک تصنیف ہے اس پر، الطبقات، اور بھی کئی کتابیں ہیں طبقات کے عنوان پر، اور بھی جو ہے بہت سی کتابیں ہیں۔ فعلی نحو ما ذکرنا من الوجوہ، فرما رہے ہیں سابق میں ذکر کردہ شرائط کے مطابق، نؤلف ما سألت من الاخبار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے احمد بن سلمہ، ہم آپ کی مطلوبہ احادیث مرفوعہ کو مرتب کریں گے، مرتب کریں۔ آگے فرما رہے ہیں فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ قَوْمٍ هُمْ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مُتَّهَمُونَ أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني وعمر بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المصلوب وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمرو أبي داود النخعي وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار، وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم۔ دیکھیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں اس پیراگراف میں، کہہ رہے کہ جن راویوں پر تمام محدثین نے یا اکثر نے احادیث کے گڑھنے کا الزام عائد کیا ہے، لگایا ہے، ان کی حدیثیں جامع صحیح مسلم مسند میں نہیں لی گئی ہے۔ اب ان کی مثال دے رہے، فلسنا نتشاغل بتخریج حدیث، مثلا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے ہیں عبداللہ بن مسور بن عون، ابو جعفر ہاشمی مدائنی، عراق کے شہر مدائن کی طرف ان کی نسبت ہے، حدیث گڑھنے کا الزام ہے، حدیث گڑھتے تھے، جھوٹے تھے۔ میزان الاعتدال، لسان المیزان میں اس کا جو ہے باضابطہ طور پر تذکرہ ہے، تو ان کی حدیثیں پھر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے لی نہیں، حدیثیں گڑھتے بھی تھے اور اسے باعث ثواب سمجھ، ان کی حدیثیں جو ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں۔ دوسرے ہیں عمر بن خالد واسطی، عراقی، ابن ماجہ کے، سنن ابن ماجہ کے راوی ہیں، کذاب ہونے کا الزام ہے، حدیثیں گڑھتے تھے۔ تیسرے ہیں ابو سعید عبد القدوس بن حبیب کلائی دمشقی شامی، جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میرے نزدیک ڈاکہ زنی عبد القدوس شامی سے روایت کرنے سے بہتر، اس سے روایت نہ لی جائے۔ صحیح بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی روایتیں کافی الٹ سلٹ ہیں، خلط ملط بہت ہے اس کی روایتوں کے اندر۔ تو یہ ہے۔ حدیث سے گڑھتا تھا۔ چوتھے ہیں محمد بن سعید بن حسان اسدی شامی مصلوب، جسے پھانسی دی گئی، مصلوب اسے کہتے ہیں۔ سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کے راوی ہیں، جس کے متعلق احمد بن صالح فرماتے ہیں اس شخص نے 4000 احادیث گڑھی، 4000 احادیث کے گڑھنے کا کام کیا ہے، بڑا جھوٹا اور حدیث گھڑنے میں بہت مشہور تھا۔ 5ویں نمبر پر ہیں ابو عبد الرحمن غیاث بن ابراہیم نخعی کوفی، امام احمد فرماتے ہیں ترک الناس حدیثہ، لوگوں نے اس سے حدیث لینا چھوڑ دیا۔ جوز جانی فرماتے ہیں کہ اس نے بہت سی حدیثیں گڑھی،
اور چھٹے ہیں سلیمان ابن عمرو ابو داود النخعی.